مفتاح اسماعیل صاحب، پاکستان کی پہلی ضرورت، آنے والی حکومت کی پہلی ضرورت ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ، ایز فار ایز بزنس کنسرنڈ، اور جو اس وقت ہمارا ایک بالکل لاک جیم کیفیت ہے ہماری بزنس کی، ہماری انویسٹمنٹ کی، ہماری جو اکانومی کی پوری صورتحال، اس کے لیے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہوگا اور کیسا ہمیں اس کے لیے لیڈر چاہیے؟ سر، دو پرائرٹیز ہونی چاہیے حکومت کی ریفارمز کو ہٹا کے. جو اولین پرائرٹیز ہونی چاہیے، نمبر ایک کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر لو. یہ ابھی مارچ کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں آپ کا مارچ کا آخری ریویو ہوگا آئی ایم ایف کا. یہ ریویو ہو جائے گا، یہ تو اکتوبر سے دسمبر کے ڈیٹا کا یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جیسے یہ ریویو ہو جائے اور اچھی طرح خوش اسلوبی سے ریویو ہو جائے تو پھر آپ کو اگلے پروگرام کی بات کرنی ہے. آئی ایم ایف ایک چھتری کی طرح ہے، اس کے نیچے آ جائیں گے تو آپ کو دھوپ سے اور بارش سے بچت ہوگی، ورنہ بہت مشکل میں پاکستان پھنس جائے گا، اور وہ اس ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے آئی ایم ایف اگریمنٹ کرنا ہے. دوسری چیز سر، اس وقت پاکستان میں 39% لوگ خطۂ غربت کے نیچے ہیں. پاکستان میں 25% سے زیادہ مہنگائی 15 مہینوں سے زیادہ چل رہی ہے، یا 1 سال سے زیادہ چل رہی ہے. اس وقت بہت بہت ضروری ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرے. مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ نوٹیں چھاپنا کم کریں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو بجٹ کا خسارہ کم کرنا پڑے گا. کچھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں، بہت گنجائش وہاں پہ نہیں ہے. آپ کو نئے شعبوں پہ جدھر ابھی ٹیکس نہیں ہے، یعنی کہ ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، سروسز، دکاندار وغیرہ جس پہ میں نے کوشش کی تھی، ان کے اوپر اور ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا. اگر آپ یہ ٹیکس نہیں لگاتے تو وفاق جو ہے اس کو نوٹیں چھاپنا پڑیں گی اور یہی مہنگائی ہوگی. یہ کام کریں پہلے آپ. جب تھوڑی سی مہنگائی کے کنٹرول میں آئے گی تو پھر شرح سود بھی کم ہوگی، پھر آپ گروتھ کی بات کر سکتے ہیں، پھر آپ روزگار کی بات کر سکتے ہیں. اس وقت یہ 2 کام کرنے بہت ضروری ہے. خرم صاحب بتائیے، پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا، میک اور بریک پروپوزیشن ہے پاکستان کا وزیر خزانہ کون ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا نمبر 1 چیلنج اس وقت جو ہے ہماری اکانومی ہے، اس کو سنبھالنا ہے. آئی ایم ایف کی ہمیں فوری طور پہ ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام چاہیے، فنڈ فیسلٹی چاہیے. اس سب کے لیے ہمیں کس قسم کا وزیر خزانہ چاہیے؟ کامران صاحب، میرے خیال میں کوئی بھی وزیر خزانہ ہو ڈار صاحب نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ڈار صاحب نے آلریڈی کیوں نہیں ہو سکتے ڈار صاحب؟ دیکھیں، ڈار صاحب نے آلریڈی ٹرائی کر لیا تھا پچھلے سال پاکستان کو، جس قسم کے کرائسس کے تھرو ابھی پاکستان کی معیشت گزر رہی ہے، اور وہ کرائسس ابھی تک موجود ہیں. انہوں نے ٹرائی کر لیا تھا، وہ ناکام رہے تھے، اور اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کرائسس میں آ کے انٹروین کر کے خود سنبھالنا پڑا تھا. آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک چینل آف کمیونیکیشن کھولا تھا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جنوری 2023 میں، اور وہ فائنلی جا کے جون 2023 میں پھر ایک اور سٹینڈ بائی ارینجمنٹ بنا، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. اب اگر دوبارہ سے آپ ڈار صاحب کو لا کے بٹھا دیں گے، کوئی بھی لا کے بٹھا دے گا، تو آئی تھنک ڈیفالٹ کے کنارے کے سے اوپر سے گرنے کا بہت خطرہ ہے پاکستان. تو خرم صاحب یہ بتائیے، ڈار صاحب نہیں، کچھ کینڈیڈیٹس کے نام آ رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر شمشاد اختر ایک تو لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے پچھلے سال اور آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا اچھا انہوں نے پورا سلسلہ رکھا. پچھلے 6 مہینے میں ان سے کوئی بڑی شکایت نہیں ہوئی ہے. پھر پرائیویٹ سیکٹر سے محمد اورنگزیب صاحب کا نام آ رہا ہے، جو کہ ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ ہے، اور یہ نام ہے. ویسے آئی تھنک شہباز شریف صاحب بہت بات کرتے ہیں سلمان احمد سے، جو مکنزی کے پاکستان ہیڈ بھی رہے ہیں اور بہت اچھی مستند شخصیت ہیں. لیکن آپ کے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر سے ڈاکٹر شمشاد اختر وغیرہ، ان ناموں میں آپ کی پریفرنس کیا ہوگی؟ دیکھیں، ڈاکٹر شمشاد کو میں نے دیکھا ہے 2008 میں، جب وہ اسٹیٹ بینک گورنر تھیں، 2007-8 وہ سال آپ کو بھی یاد ہوں گے کامران صاحب. اور تب انہوں نے، جب گریٹ فائنینشیل کرائسس آیا تھا اور ہمارا فائنینشیل سسٹم بالکل میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا تھا، تو اب اسٹاک مارکیٹ وہ ہو گئی تھی، اس پہ فلور لگا دیا گیا تھا. بینک سے اس حد تک وتھڈرالز ہو رہے تھے، اس حد تک پیسے لوگ اپنے بینک سے نکال رہے تھے کہ واقعی میں ایک خطرہ تھا کہ رن آن دا بینکس شروع ہو سکتا ہے پاکستان میں، جو ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتا. ان دنوں میں انہوں نے پاکستان کے فائنینشیل سسٹم کو سنبھالا تھا ایز اسٹیٹ بینک گورنر، اور جس قسم کے سٹیپس انہوں نے لیے تھے بہت مشکل تھے، اور شدید ان کو اپوزیشن آئی تھی بینکرز کی طرف سے بھی اور بینک مالکان کی طرف سے بھی. لیکن انہوں نے بہت اسٹرانگ اور ڈیسائسو لیڈرشپ اس زمانے میں شو کی تھی. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بیکاز ایز اے جرنلسٹ میں نے سب کچھ کو کور کیا تھا. اب میرا امپریشن ان کا یہی بنا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں، اور ان میں یہ قوت ہے کہ جہاں پہ ان پاپولر ڈیسیشنز لینی ہوتی ہیں وہ لے سکتی ہیں. انہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، اور ابھی نگران حکومت میں جو وہ فائنانس منسٹر رہی ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ کر کے دکھایا ہے.
لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقی جو لوگ جن کا آپ نے نام لیا ہے کہ وہ کوئی کم ہے، ان کے بارے میں میرے شاید اتنا ایکسپیرینس نہ ہو، کیونکہ شمشاد صاحبہ کو تو میں نے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی پریفرڈ چوائس اس میں ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب آپ بتائیے گا کہ کس قسم کا ہمیں فائنانس منسٹر چاہیے؟ یہ تو طے کر دیا خرم نے کہ جی کہ ڈار صاحب رہن دیں، اور بہت سی کارپوریٹ لیڈرشپ، بزنس لیڈرشپ، IMF، کوئی بھی ان کے نام کے لیے نواز شریف صاحب ہوں گے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو نام آ رہے ہیں ان میں سے، یا ویسے آپ کے خیال میں کس طرح کا ہمیں فائنانس منسٹر چاہیے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا جانتا ہوں، میں تینوں نام ٹھیک ہیں، لیکن آئی وڈ پریفر اورنگزیب، محمد اورنگزیب اوور دس، بیکاز وہ ایک بینکنگ کا ان کا بڑا تجربہ ہے، تھوڑے سے ینگر ہیں اور وائبرنٹ بھی ہیں، سلمان بھی بڑے اچھے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اچھا کام کیا ہے۔ جو ہم کو ایک فائنانس منسٹر چاہیے جو کہ اسٹرانگ ہو، لیکن وہ پوری پاکستان کی معیشت کو سمجھتا ہو۔ جو سچی بات یہ ہے کہ ایک اکنامکس جاننا ضروری ہے، وہ بات میں سمجھتا ہوں، لیکن پاکستان کی معیشت کس طرح کام کرتی ہے، بینکس کس طرح کام کرتے ہیں، بزنسز اچھا، اس میں ہم نے 2 ایکسپیرینس کیے ہیں بڑے، شوکت عزیز اور شوکت ترین، جی، تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سامنے ایکسپیرینسز ہیں، مگر آپ کہتے ہیں بینکر کو پتہ ہوتا ہے بزنس کا اور تمام اس کے پاس پلس ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل میں تینوں نام میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ مطلب میں جو پرسنل انٹریکشن میں نے دیکھا ہے تو مجھے اورنگزیب کا مجھے لگا کہ ان کو بہت زیادہ یہ چیزیں پتہ ہیں، جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں جو دکھائی ہے بات، کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ IMF سے کام کرنا بہت ضروری ہے، نئے پیسے نہیں آئیں گے، ان کو یہ بات پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف ری رولز ہو سکیں گے، آپ نے SIFC سے کیا کرنا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ تھوڑی سی ہم کو ایکسپیکٹیشن بھی کم کرنی ہوگی۔ پاکستان اس وقت ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا، اس وقت کوئی بہت سارے لوگ باہر سے پاکستان میں معیشت میں انویسٹ نہیں کریں گے، اگر سیاسی طور پہ کر لیں وہ اور بات ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بہت ساری کمپنیوں نے آ کے بہت پیسے نہیں کمائے ہیں، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک ایگریکلچر کے اندر میں ڈاکٹر اشرت حسین اور اورنگزیب ایک پینل پہ تھے، تو یہ بات ان کی درست ہے کہ ایگریکلچر سے پاکستان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لیکن لائک آئی سیڈ آل 3 نیمز آر پرفیکٹلی گڈ۔ اچھا خرم صاحب بتائیے گا کہ اس وقت ہماری پہلے ضرورت تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل اسٹیگنیٹ کر گئی ہماری ساری سچویشن، اب ہم گروتھ تو کہیں دور دور تک نہیں دیکھ رہے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ کے کم ہوئے بغیر تو 22% پہ نہیں ہو رہا، اب یہ 1 سال سے 22% ہے، ہماری انفلیشن اس طرح سے تو ٹوٹ نہیں رہی ہے، تو کیسے پھر اب ہم کیسے اس برف کو کیسے پگھلائیں؟ آئی تھنک کامران صاحب ابھی تو کافی ضروری ہے کہ برف کو پگھلانے کے بجائے بیسکلی جو اسٹیبلٹی حاصل کی ہے پاکستان نے جون 2023 سے لے کے اب تک، اس کو قائم رکھیں اور اس کے اوپر مزید اور اسٹیبلٹی تھوڑی کر کے بلڈ کرتے رہیں۔ میرا نہیں خیال کہ 2024 کے اندر مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ پیچھے ہٹے گی، لیکن ابھی جو پرائیورٹی ہے کہ جو ڈیفالٹ کی ایج تک ملک پہنچ گیا تھا جو جون 2023 تک، وہ دوبارہ نہ ہو۔ اور ابھی اگر غلط فیصلے ہو گئے، اگر کسی قسم کی غلط ڈائریکشن میں پاکستان چل پڑا، تو کامران صاحب پوری طرح خطرہ ہے کہ اس دفعہ پھر جون یا جولائی 2023 تک ہم واپس جون یا جولائی 2024 تک ہم دوبارہ اس پوزیشن میں پہنچ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سارے ڈیفالٹ کے جو خطروں کی کے نعرے لگ رہے تھے وہ دوبارہ لگنے شروع، وہ ساری گھنٹیاں دوبارہ سے بجنی شروع ہو جائیں گی۔ ابھی بہت ایک ڈیلیکیٹ سچویشن ہے پاکستان۔ مفتی صاحب آپ مستند اکانومسٹ ہیں ماشاءاللہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری جو انفلیشن، یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، یہ جو کتابی انفلیشن کی جو ڈیفینیشن ہے یہ اس میں فٹ نہیں آتی ہے، تو ہمیں اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کسی نہ کسی صورت سے اپنے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں اسی سے پھر ہمارا کوئی راہ نجات ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ سر میں اس بات کو نہیں مانتا۔ انفلیشن ہمارا بھی وہی ہے، جب انفلیشن آپ کا تیز ہوتا ہے، جب مہنگائی تیز ہوتی ہے، تو آپ بیسکلی انٹرسٹ ریٹ اس لیے بڑھاتے ہیں کہ آپ اکانومی سے جوس نکال رہے ہوتے ہیں، آپ پرائیویٹ ڈیمانڈ کو کم کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کو کم کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو آپ کی ڈیمانڈ فار منی کم ہو جائے گی تو آپ کی انفلیشن کم ہو۔ The problem in پاکستان ہے اس کے 2 چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو حکومت کی ڈیٹ سروسنگ تو بڑھ جاتی ہے، لیکن حکومت اپنے اخراجات کہیں کم نہیں کرتی، تو اس سے بھی منی سپلائی بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفلیشن کے اندر ایئر آن ایئر انفلیشن نہیں دیکھ رہے ہوتے انٹرسٹ ریٹ سیٹ کرنے میں، ہم منتھ آن منتھ انفلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نومبر کے اندر 2.7% انفلیشن آیا، جس میں سے 2.1% تو صرف گیس کی وجہ سے تھا، جو ہاؤس ہولڈ گیس بڑھی ہے۔
اور اس کے بعد دسمبر میں صرف 0.8% انفلیشن آیا اور ایکچولی کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں منتھ آن منتھ. جس لیے جنوری کا مہینہ تھوڑا سا برا نکلا ہے, ادروائز تو یہ انفلیشن کم ہو رہا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انفلیشن اس سال میں اب کم ہوتا رہے گا, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر اسٹیٹ بینک چاہتا تو پچھلے جو میٹنگ تھی اس میں بھی 1-1.5% کم کر سکتا تھا, کیونکہ آپ فیوچر انفلیشن دیکھ کے کرتے ہیں, آپ کرنٹ انفلیشن کو نہیں دیکھ رہے. تو فیوچر انفلیشن کیونکہ کم نظر آ رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے تھے. پچھلی مرتبہ اسٹیٹ بینک نے شاید میرے خیال سے یہ غلطی کی ہے, 1% کم کر سکتے تھے. اور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک گورنر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت آئے یا شاید ڈار صاحب وزیر خزانہ ہو جائیں تو پھر وہ تحفہ ان کو دیں 1% انٹرسٹ ریٹ کم کر کے. اب میں تو ان کی دلوں کے حال تو نہیں جانتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلی مرتبہ شاید غلطی کی تھی, 1-1.5% انٹرسٹ ریٹ کم کر سکتے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ اگلی مرتبہ 150 بیسس پوائنٹ سے 200 بیسس پوائنٹ کم ہونے چاہیے. اس سے حکومت کے اخراجات بھی کم ہوں گے, تھوڑی سی معیشت میں جان آئے گی. اور اب اس بحث کا سے ہم نکل بھی جاتے ہیں کہ کاسٹ پوش ہے یا نہیں ہے, لیکن منتھ آن منتھ انفلیشن کم ہو گیا ہے تو اب یہ ہم کر سکتے ہیں. اور جو انفلیشن ہوا ہے وہ صرف گیس کی پرائس سے ہوا ہے, وہ پچھلے بڑھنی تھی, چلو اب بڑھا لی, لیکن مطلب سو آئی تھنک کہ ناؤ. اچھا, یہ خورم صاحب ایک چیز نئی آئی ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران باقاعدہ بلوم کی ہے, یہ SIFC کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کے ذریعے جس طرح سے کام ہوئے ہیں, اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کافی کمینڈیبل یہ چیز ہے, ڈیولپمنٹ ہے, نان پولیٹیکل تھا یہ پورا سیٹ اپ ہے. یہ کتنا معاون ہوگا آنے والے دنوں میں جبکہ پاکستان کی شدید ضرورت ہے پرائیویٹائزیشن, SOEs کا ٹھیک ہونا, اسٹرکچرل ریفارمز, ایگریکلچر, یہ تمام چیزوں کے اندر یہ جو SIFC ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کامران صاحب, اس کی امپورٹنس کو تھوڑا اوور اسٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور میرے خیال میں کچھ حد تک SIFC جو کی کریشن جو ہے وہ ایک غلط سگنل بھیج رہی ہے فارن انویسٹرز کو. وہ سگنل یہ بھیج رہی ہے کہ ہمارے پورے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے, اور اس لیے ہم لوگ ایک الگ ونڈو بنا رہے ہیں, ایک الگ ونڈو کھول رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آ کے اپنی ڈیل کنکلوڈ کر لیں اس چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے. آئی تھنک اس سے بہتر ہوگا کہ جو مسئلے ہیں آپ کی معیشت میں, اور خاص طور پہ آپ کی ریاستی ڈیسیشن میکنگ جو ہے اس میں جو مسئلے ہیں ان کو درست کریں, بجائے اس کے کہ اس میں اس قسم کی ونڈوز کھولیں اور ایگزیمپشنز ہم لوگ ایک پریویلیجڈ کلاس آف انویسٹر کریٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. مستر صاحب آپ کیا کہیں گے SIFC کے رول کے حوالے سے؟ سر خرم صاحب کی یہ بات ہے نا کہ ہم سگنل دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت میں کوئی مسئلے ہیں, تو سچی بات ہے کہ ہماری معیشت میں مسئلے ہیں, اور SIFC کا 2 کردار ہیں. سچی بات ہے کہ ایک کردار وہاں آتا ہے کہ جہاں جب ہماری حکومت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے کہ صحیح کام کریں یا نہ کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پیٹرول دنیا میں عالمی منڈی میں مہنگا ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں سیاستدان ہل جاتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں مہنگا کر رہا, تو SIFC وہاں پہ اپنا کاندھا دے گی کہ چلو ہمارے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ, لیکن کم از کم یہ کہ صحیح کام کر لو. ایک SIFC کا یہ فائدہ ہے. دوسرا یہ کہ جو فورن انویسٹرز پاکستان آنا چاہ رہے تھے, بالخصوص سعودی عرب کے اور دوسرے گلف کنٹریز کے, ان کی بھی یہ ریکویسٹ تھی کہ یار تھوڑا سا ایک امبریلا لے کر آؤ SIFC کا. جو تیسری چیز ہے خرم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ SIFC کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا, وہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب سے جان چھڑوائیں ہمارے بیوروکریسی کی, تاکہ وہ بھی فیصلے کر سکیں, کیونکہ اس وقت کوئی بیوروکریٹ فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بات درست ہے کہ جو ریفارمز کرنے ہیں SIFC کا سہارا لے کے ان کو ریفارمز کو ڈیلے نہیں کرنا, بلکہ SIFC کا سہارا لے کے وہ ریفارمز کر گزرنے چاہیے.